اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام معزز شرکائے عرفان التجوید والقراءہ کورس، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے اس کورس کی دوسری کلاس میں شریک ہیں۔ حاضرین مکرم، آج ہم اپنی اس کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، زبر زیر پیش تو ہم اردو میں بولتے ہیں نا، عربی کے اندر زبر کو کیا کہتے ہیں، زیر کو کیا کہتے ہیں، پیش کو کیا کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر آئے گی اس کو کیا کہیں گے، جس حرف کے نیچے زیر آئے گی اس کا کیا نام ہوتا ہے، اور جس حرف کے اوپر پیش آئے گی اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے ایک تو ہم حرکات پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ مخرج کسے کہتے ہیں، اور مخرج کسی حرف کا اگر معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، بلا تاخیر آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے پین اپنے پکڑ لیے ہوں گے، نوٹ بکس آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حرکات کا بیان۔ کس کا بیان جی؟ حرکات۔ حرکات جمع ہے حرکت کی۔ حرکات کا بیان دیکھیے، ہمارے ہاں حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ عربی میں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں، زبر زیر اور پیش۔ زبر زیر اور پیش۔ زبر کو حاضرین محترم کہتے ہیں فتحہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فتحتن ہے ویسے، لیکن جب وقف کرتے ہیں تو تا کے نقطوں کو اڑا دیتے ہیں، تو پڑھیں گے فتحہ۔ زیر کو کہتے ہیں کسرہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کسرہ۔ اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ۔ تینوں الفاظ جو ہیں وہ ہم وزن ہیں، ہم وزن ہیں۔ زبر کو فتحہ، فتحہ، فتحہ۔ زیر کو کسرہ، کسرہ، کسرہ۔ پیش کو ضمہ، ضمہ، ضمہ۔ حاضرین محترم، زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، پیش کو کہتے ہیں ضمہ۔ کیا لکھا ہے آپ نے؟ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ۔ فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ پڑھیے گا میرے بعد، 3 دفعہ پڑھیں گے ہم۔ فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ پھر پڑھیں، فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ حاضرین مکرم، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر زبر آئے گی اس کو کیا کہیں گے، یعنی کہ فتحہ ہوگی تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے کسرہ یعنی کہ زیر ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں، اور ضمہ جس حرف کے اوپر ضمہ پیش ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ ہوگی تو وہ یہ سارے الفاظ اور کلمات جو ہیں مفعول کے وزن پر آئیں گے۔ کس وزن پر آئیں گے؟ مفعول۔ کہیے مفعول، مفعول، مفتوح۔ فتحہ سے مفتوح، جس حرف پر فتحہ ہوگی وہ کیا کہلوائے گا؟ یہ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اس کو کہیں گے یہ مکسور ہے۔ سیم وزن ہے یہ بھی، مکسور، مفتوح، مکسور۔ اور اسی طرح یہ بھی وزن سیم ہے اس کا، ضمہ سے مضموم۔ یہ زبر کو حاضرین کرام کہتے ہیں فتحہ، جس پر فتحہ ہوگی وہ حرف مفتوح۔ زیر کو کہتے ہیں کسرہ، جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اس کو مکسور کہیں گے۔ اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ، جس حرف کے اوپر پیش ہوگی ضمہ ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم۔ کیا کہیں گے؟ مضموم۔ لکھ لیا آپ سب نے؟ زبر کو فتحہ، فتحہ سے مفتوح، زیر کو کسرہ، کسرہ سے مکسور، پیش کو ضمہ، ضمہ سے مضموم۔ تو دیکھیے نا، زبر زیر پیش تو ہماری زبان میں جو بولا جاتا ہے یہ تو ہم نے فارسی سے لیے ہیں۔
عربوں میں تو زبر زیر پیش کا لفظ نہیں بولا جاتا، عربوں میں زبر زیر پیش کے لیے کلمات استعمال ہوتے ہیں فتحہ کسرا دم ما، فتحہ کسرا دم ما۔ اب مفعول ان کے وزن پر اس حرف کو ہم نام دیں گے، جس حرف کے اوپر فتحہ ہوگی اس کو کہیں گے مفتوح، جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اس کو کہیں گے مکسور، اور جس حرف کے اوپر ضمہ ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم۔ آپ بتائیے گا یہاں با کیا ہے؟ اس کے اوپر فتحہ ہے تو یہ کیا ہو گئی؟ مفتوح۔ یہاں با کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ کسرہ ہے تو یہ کیا ہو گئی؟ مکسور۔ یہاں با کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، کیا ہے جی؟ ضمہ ہے، تو با کیا ہو جائے گی؟ مضموم۔ یہ تو حاضرین کرام ہم نے حرکات کا بیان پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ کسرا دم ما، جس حرف پر فتحہ ہوگی مفتوح، کسرہ سے مکسور اور ضمہ سے مضموم۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حرکت کو حرکت کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہی فتحہ کسرہ اور ضمہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے کوئی حرف متحرک ہوتا ہے، کوئی حرف کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہوتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر یہی حرف جو ہم نے لکھا، یہاں میں الگ سے لکھتا ہوں، اس کو آپ پڑھیے، اس کو پڑھیے، آپ کہیں گے جی یہ با ہے، کیا ہے؟ با ہے۔ اس پر زبر زیر پیش فتحہ کسرہ ضمہ ہے؟ نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے نا۔ اگر آپ اس کو کہیں گے با ہے تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے اس کو نہیں پڑھا، آپ نے تو یہ پڑھا ہے، با زبر الف با، آپ نے تو یہ پڑھا ہے با۔ آپ اس کو پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس وجہ سے کہ اس پر تو حرکت ہی کوئی نہیں ہے۔ جب حرکت ہی نہیں ہے تو متحرک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھے ہیں؟ تو حرکت کو حرکت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان سے حروف کیا ہو جاتے ہیں؟ متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو فتحہ سے مفتوح، کسرہ سے مکسور اور ضمہ سے مضموم ہو گیا۔ یہ چند ایک حرکات تھیں ناظرین کرام جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور حرکات کے ضمن میں بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر سکون۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ یہ علامت ہوتی ہے، چھوٹا سا 8 لکھا ہوتا ہے یا چھوٹا سا دال لکھا ہوتا ہے، یا عربوں میں دیکھیں تو گول دائرہ بنا ہوتا ہے، جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ اگر کہیں گے جی اس حرف پر سکون ہے تو اس حرف کو کہہ دیں گے ساکن۔ جس حرف پر سکون ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ ساکن۔ مثال کے طور پر یہ جو با ہے یہ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اب ساکن چیز تو پڑھی نہیں جاتی، بولیے گا ساکن چیز پڑھی نہیں جاتی۔ ساکن کا معنی ہوتا ہے غیر متحرک، ٹھہرا ہوا، جس کو پڑھا نہ جا سکے۔ سکون اگر آ گیا تو وہ حرف ساکن کہلوائے گا۔ اسی طرح حاضرین مکرم ایک لفظ آتا ہے شد، بلکہ علامت ہے یہ ایک شد، کس چیز کی؟ یہ 3 اس طرح سے اس کے ڈنڈے بنے ہوتے ہیں، شد۔ اس کو شد، جس حرف پر شد آتی ہے اس کو کہیں گے مشدد۔ کیا کہیں گے؟ مشدد ہے یہ۔ مشدد کا معنی یہ ہے جس پر تشدد کیا جائے۔ دیکھیں شد کا معنی ہوتا ہے سختی یا قوت۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ سختی یا قوت۔ تو جس حرف پر شد آئے گی نا اس پر ہم نے پچھلے حرف کو زور سے مارنا ہے، قوت سے مارنا ہے، سختی سے مارنا ہے، تو وہ مشدد کہلوائے گا۔ جس حرف پر شد آئے گی وہ کیا کہلوائے گا؟ مثال کے طور پر با کے اوپر شد ہے تو جیسے کہتے ہیں ربا، تو را کو با پہ زور سے ماریں گے، اس پر تشدد ہوگا اس وجہ سے کہ اس پر شد ہے۔ آخری چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تنوین۔ تنوین، یا میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں نون تنوین۔ میں اس کو کیا کہتا ہوں جی؟ نون تنوین۔ عام طور پہ اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ حرکت جب ڈبل آتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں یا نون تنوین کہتے ہیں۔
تو جس حرف پر تنوین ہوگی یا نون تنوین ہوگی حاضرین مکرم اس کو کہیں گے منون. کیا کہیں گے؟ منون. اسی وزن پر، مشدد کے وزن پر. کس وزن پر؟ مشدد کے وزن پر. یہ تو ہمارے حاضرین مکرم آج کے قواعد کے سبق کا ایک پورشن ہوا ہے. ابھی تک جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ حرکت کسے کہتے ہیں. حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زبر زیر پیش کو حرکت کیوں کہتے ہیں. اس وجہ سے کہ اگر کسی حرف پر حرکت نہ ہوگی وہ متحرک ہی نہیں ہو سکتا، اس میں آپ تحرک اور موٹیویشن ہی پیدا نہیں کر سکتے. تو حاضرین کرام حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. اب زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں جو ہم عام طور پہ اب آگے استعمال کریں گے؟ زبر کو فتحہ، جس پر فتحہ ہوگی اس حرف کو کہیں گے مفتوح ہے. زیر کو کسرہ، جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی کہیں گے یہ مکسور ہے. پیش کو دمہ، جس حرف پر دمہ ہوگی یہ حرف مدموم ہے. سکون کی علامت ہوگی تو کہیں گے حرف ساکن ہے. اور اسی طرح شد کی علامت ہوگی تو کہیں گے مشدد ہے. جیسے وزن ہوتا ہے نا منور، منور، اسی طرح کہیں گے مشدد ہے. اور جس حرف پر تنوین یعنی کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوگی اس کو کہیں گے یہ منون ہے. یہ کیا ہے؟ منون. اسی طرح منور کے وزن پر مشدد، منون. یہ تو تھا حرکات کا بیان. اگین ایک دفعہ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. ہم نے پڑھنا ہے کہ عربی میں اسے کیا کہتے ہیں. عربی میں زبر کو فتحہ، جس حرف پر فتحہ اسے مفتوح. زیر کو عربی میں کسرہ، جس حرف کے نیچے کسرہ اسے مکسور. پیش کو دمہ اور جس حرف کے اوپر دمہ ہوگی اس کو مدموم کہیں گے. اس کے بعد جس حرف پر سکون ہوگی اسے ساکن، جس حرف پر شد ہوگی اسے مشدد، اور جس حرف پر تنوین، یا میں نے عرض کیا میں نون تنوین اسے کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ آنے والے کچھ لیکچرز میں انشاءاللہ یہ بات طے ہو جائے گی. جو جس حرف پر تنوین ہوگی اس کو منون کہا جاتا ہے. یہ تو تھا حرکات کا بیان. اور پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ حرکت کو حرکت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے حرف کے اوپر تحرک پیدا ہوتا ہے. اس کے بغیر حرف جو ہے ادا نہیں ہو پاتا. تو آئیے ناظرین کرام اس کا ایک چھوٹا سا اور پورشن ہے قواعد کا جو آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں. اور ہم نے اگر کسی مخرج کا معلوم کرنا ہو کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے، یہ چیز پڑھتے ہیں. آپ لکھیں گے مخرج کا بیان. مخرج کا بیان. جی مخرج کہتے ہیں حاضرین کرام حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو. کس کو؟ حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو. کس کو؟ حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. یہ خارج یخرج سے لفظ نکلا ہے. اس کا معنی ہے خروج کی جگہ. آپ عربوں میں چلے جائیں نا تو جیسے ہم نے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ایگزٹ، وہاں آپ کو ہر جگہ پہ لکھا نظر آئے گا مخرج، یعنی خروج کی جگہ، ایگزٹ کی جگہ اور نکلنے کی جگہ. مخرج سے یہاں اچھا اس کو مخرج نہیں کہنا، زبر کے ساتھ پڑھنا ہے. مخرج، مخرج کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ مخرج کہنا ہے. حروف کے ادا ہونے کی جگہ، حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہم آج پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. لکھیے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. جی مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے، دو کام کرنے ہیں تو مخرج معلوم ہو جائے گا. کتنے کام کرنے ہیں جی؟ دو کام کریں گے تو مخرج معلوم ہو جائے گا. نمبر 1، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو لکھا کریں اور جلدی جلدی لکھ لیا کریں. جس حرف کا مخرج معلوم، اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو حرف نہیں کہا، حرف.
جس حرف کا، حرف نہیں ہوتا، حرف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے. را کو ساکن پڑھتے ہیں ہمیشہ. جس حرف کا مخرج، اور مخرج نہیں کہنا، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے. کیا کریں گے؟ پہلے اسے ساکن کریں گے. کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. لکھ لیں، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے. نمبر 1 یہ لکھ لیا آپ نے بات. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے، ساکن کرنا ہے، ساکن کرنا ہے. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اس کو ساکن کریں گے. نمبر 2، اور ما قبل کہتے ہیں جو اس سے پہلے ہو. اس کو دیکھ لیتے ہیں، آپ پہلے لکھ لیں. اور ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے. حمزہ مفتوحہ کا ہمیں پتہ چل گیا ابھی کہ مفتوحہ کسے کہتے ہیں؟ جس حمزہ کے اوپر زبر ہو، فتحہ ہو. حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے. ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کرنا ہے ناظرین کرام؟ پہلے اسے ساکن کرنا ہے. اور ما قبل، ما کا معنی ہوتا ہے جو، قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، یعنی جو پہلے ہوتا ہے، جو پہلے. مثال کے طور پر یہ ہے الف، یہ ہے با، اور یہ ہے تا. اب اس کا پہلا کون ہے؟ الف ہے. تو الف کا یہ ما قبل ہے. ما کا معنی ہوتا ہے جو. ما کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو. ما پہلے، جو اس سے پہلے ہے. اور اگر کہنا ہو ما بعد تو جو اس سے بعد ہے. ہم نے کہا ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے. اگر آپ نے یہ لکھ لیا ہے تو ہم مثال سے اس بات کو کلیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر با ہے نا، با کا اگر مخرج معلوم کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو ساکن کرنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ اسے ساکن کرنا ہے. ساکن کر دیا. اور ما قبل یعنی اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ یعنی زبر والی حمزہ لا کر پڑھیں گے، فتحہ والی حمزہ لا کر پڑھیں گے. اس کو کہیے گا میرے بعد حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب. تو آپ نے دیکھا جب آپ کہتے ہیں نا اب، دونوں ہونٹوں کا جو اندر والا تر حصہ ہے وہ ملتا ہے تو با ادا ہوتی ہے. یہ ہے با کا مخرج. پھر سے کہیے اب. تو آپ نے دیکھا دونوں ہونٹوں کا جو اندر والا تر حصہ ہے وہ ملا ہے، با ادا ہو گئی. تو ہمیں مخرج معلوم ہو گیا. کیا معلوم ہو گیا؟ مخرج. اسی طرح ناظرین کرام آپ میم کو پڑھیں. میم کا مخرج معلوم کرنا ہے. ہمیں میم کا مخرج نہیں معلوم. کیا کریں؟ پہلا کام یہ کریں گے، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو کیا لکھا ہے ہم نے؟ پہلے اسے ساکن کریں گے. یہ ساکن کر دیا. اور دوسرا ما قبل یعنی اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ، فتحہ والی حمزہ. فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو. تو حمزہ مفتوحہ سے مراد ہے حمزہ زبر آ لا کے پڑھیں گے. پڑھیں ذرا میرے بعد. حمزہ زبر میم ام، حمزہ زبر میم ام. اب دونوں ہونٹوں کا باہر والا خشک حصہ ملا ہے تو میم ادا ہوئی ہے. خشک حصہ ملا ہے تو میم ادا ہوئی ہے. خشک حصہ ملا ہے تو میم ادا ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ناظرین کرام جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس کو ساکن کریں، اس سے پہلے حمزہ زبر آ لا کے اس کے اوپر ماریں تو آپ کو مخرج معلوم ہو جائے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری اور انتہائی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں اساتذہ کے لیے، جو لوگ تجوید پڑھاتے ہیں، جو لوگ بچوں کو مخارج کی پریکٹس کرواتے ہیں، وہ اس طریقہ کار کو اگر لے لیں تو آپ بلیو کریں بچوں کے لیے اور نئے مبتدی سیکھنے والوں کے لیے مخارج کی پریکٹس بہت آسان ہو جائے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم عام طور پہ ہا کی پریکٹس کرواتے ہیں. ہا کی، ہا جو ہے حاضرین کرام یہ ادا ہوتا ہے وسط حلق سے. حلق کے درمیان سے. یہ آگے چل کے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. یہاں سے ادا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہم نے پڑھنا ہونا حمدو، ہم نے پڑھنا ہو حمدو تو ہم کہتے ہیں، آپ کہیں حمدو حمدو حمدو. ہا کی پریکٹس جو ہے یہاں سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے، اس کو ساکن کریں
اور ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں تو ناظرین کرام ہا کی پراپر پریکٹس پھر ہوگی. پھر آپ کہیں گے آہ آہ آہ. اگر آپ کسی کو کہیں بیٹے کہو حلوہ حلوہ، وہ صحیح نہیں پڑھ سکے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا ہا کو کہاں سے ادا کرنا ہے. تو طریقہ کار یہ ہے، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کرتے ہیں اور اس ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھتے ہیں، اس کو ساکن کرتے ہیں اور ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھتے ہیں. تو دو چیزیں جو ابھی ہم نے پڑھی وہ یہ پڑھی کہ مخرج کہتے ہیں حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو. کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو یا اس کی پریکٹس کرنی ہو تو طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اسے ساکن کر دیں، اس کے بعد ما قبل اس سے پہلے حمزہ زبر آ لا کے پڑھیں تو آپ کو مخرج معلوم ہو جائے گا. یہ تھا آج کے لیکچر میں قواعد کا پورشن. اب ہم چلتے ہیں اپنے قرات کی جانب اور تھوڑی سی قرات کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بھی اعراب لگا لیتے ہیں. حاضرین مکرم، یہ آپ دیکھیے گا کہ ہم نے آج دو چیزیں لکھی ہیں، تعوذ لکھا ہے اور تسمیہ لکھی ہے. عام طور پہ لوگ اس کو تعوذ کہتے ہیں، یہ تعوذ نہیں ہے، یہ ہے تعوذ. اس کو کہنا ہے پلیز آپ نے ہمیشہ کیا کہنا ہے؟ تعوذ. تو آئیے آج تعوذ کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر جب لوگ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. او نہیں کہنا، سب سے پہلے ہے حمزہ. حمزہ کو ناظرین کرام آپ نے یہاں سے ادا کرنا ہے، تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے اور کہنا ہے ا. اس کے بعد ہے عین. عین یہاں سے ادا ہوتا ہے تھوڑا اوپر سے، وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے. مگر حاضرین مکرم جب عین کو پڑھیں گے تو اوپر پیش ہے. آپ نے یوں پڑھنا ہے اعوذ اعوذ اعوذ. جب آپ حمزہ کہنے کے بعد ہونٹ گول کر لیں گے نا، کبھی بھی اعوذ نہیں کہیں گے، پھر اعوذ پراپر ہی ادا ہوگا. آپ ایک بچے کو سامنے بٹھائیں، سارا دن اس کو کہیں کہ بیٹے اعوذ پڑھو، وہ کہے گا اعوذ اعوذ. اعوذ نہیں ہے. آپ اس کو کہیں کہنے کے بعد ہونٹ گول کر کے پڑھے، جیسے اعوذ اعوذ اعوذ. تو آپ نے دیکھا کہ صرف ہونٹ گول کرنے سے واو اور پیش ادا بڑی پراپر ہو گئی ہے، بہت پراپر ہو گئی ہے. اصولی طور پہ پیش اور واو جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہونٹ گول کیے بغیر ادا نہیں ہوتی، تو اس کو ہونٹ گول کر کے ہی ہم آگے پڑھیں گے. تو آپ پڑھیں گے اعوذ اعوذ اعوذ. اس کو ایک الف جتنا کھینچنا ہے. اس کے بعد باللہ باللہ. حاضرین مکرم، یہ جو اس میں جلالت ہوتا ہے لفظ اللہ، اس سے پیچھے اگر زبر آ جائے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے حاضرین کرام یہ جو اس میں جلالت ہوتا ہے اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر زبر یا پیش ہو تب اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. یہاں چونکہ اس میں جلالت کا ما قبل یعنی اس سے پہلے چونکہ زیر ہے، اس وجہ سے ہم اس کو باریک پڑھیں گے اور اس کو کہیں گے باللہ. اس کو یوں نہیں کہنا، باللہ باللہ. آپ کو ایک زبردست بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی حرف کو موٹا کرنا ہے نا، زبان تالو کی طرف لے کے جائیں، ہونٹ گول کریں، وہ موٹا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے کسی حرف کو باریک رکھنا ہے تو زبان نیچے کی طرف رکھیں اور ہونٹوں کو پیچھے کھینچیں، وہ حرف باریک ہو جائے گا. یہاں اس میں جلالت کا ما قبل زیر ہے، اس میں جلالت سے پہلے زیر ہے، ہم نے باریک پڑھنا ہے اس کو.
ہم نے پڑھنا ہے باللہ، تو ہونٹ پیچھے کھینچیں، زبان نیچے رکھیں، حرف باریک ہو جائے گا۔ پڑھیے گا میرے بعد، باللہ، باللہ، اس کو یوں نہیں کہنا باللو، جو ہی ہونٹ گول کیے زبان اوپر گئی تو حرف موٹا ہو گیا، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اعوذ، اعوذ، آ کا بھی جھٹکا لمبا نہیں کرنا، اعوذ نہیں کہنا، اعوذ نہیں، معمولی سا، اعوذ باللہ، باللہ، اس کو بھی ایک الف جتنا کھینچنا ہے۔ من الشیطان، من الشیطان، تو میں تا چونکہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور الف کو ایک الف جتنا کھینچا جائے گا، یہاں بھی من الشیطان الرجیم۔ اچھا، الرجیم میں آپ دیکھیں را جو ہے ایک تو اس کے اوپر شد ہے، تو ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ جس حرف پر شد آئے گی پچھلے حرف زور سے اس پہ مارا جائے گا، تو آپ نے یوں نرمی سے نہیں پڑھنا نراجیم نراجیم، نہیں، زور سے پڑھیں گے اور کہیں گے نر، نر، اور را کا بھی طریقہ یہ ہے، اس پر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹی پڑھی جاتی ہے۔ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ موٹی پڑھی جاتی ہے، اور پڑھیں گے نراجیم، پھر الف کو بھی کھینچیں گے اتنا ہی۔ تو اس میں ایک واو کو ہم نے کھینچنا ہے، ایک یہاں پہ ہم نے کھینچنا ہے، ایک ہم نے اس الف پر کھینچنا ہے، اور ایک ہم نے یہاں پر، ٹوٹل 4 جگہوں پہ ناظرین کرام ہم نے کھینچنا ہے۔ آپ مجھے فالو کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 4 جگہوں پہ ہم نے اس کو کھینچا ہے حاضرین مکرم۔ اب آئیے تسمیہ پر، سین کے اوپر سیٹی کی آواز آنی چاہیے چونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اور اب آپ دیکھیے گا، سین کے اوپر سیٹی کی آواز آنی چاہیے، آپ مجھے فالو کیجئے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، جیسے اوپر ہم نے بات کی کہ اس میں جلالت سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو باریک رکھتے ہیں، باریک کرنے کا طریقہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، اگین را کو ہم موٹا بھی پڑھیں گے، اور اس کے اوپر ناظرین شد ہے تو سختی سے بھی پڑھیں گے، اور اس کو کہیں گے بسم اللہ الرحمن، آپ نے دیکھا کہ را کو موٹا کرنا ہے تو وہ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم ہونٹ گول کریں گے، زباں اوپر تالو کی طرف جائے گی تو را موٹا ہو جائے گا، جی۔ اگین اسی طرح نون کو را کے اوپر زور سے مارنا ہے چونکہ یہ مشدد ہے اور زبر ہے تو موٹی بھی پڑھنی ہے۔ نررحیم، حیم، ایک الف جتنا، ایک ہم نے یہاں پہ ایک الف جتنا کھینچا اس کو، پھر کھڑی زبر کو ایک الف جتنا کھینچا، اور پھر ہم نے یا کے اوپر ایک الف جتنا کھینچا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، یہ آج کی ہماری قرات کا سبق تھا۔ آج کے لیکچر میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ہم نے حرکات کا بیان پڑھا۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، زبر کو فتحہ، جس پہ فتحہ ہوگی اسے مفتوح، زیر کو کسرہ، جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اسے مکسور، پیش کو دمہ، جس حرف پر دمہ ہوگی اس کو مدموم کہیں گے، جس حرف پر سکون ہوگا اسے ساکن کہیں گے، جس پہ شد ہوگی اسے مشدد، اور جس حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوگی تنوین یعنی کہ اس کو منون کہیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو مخرج معلوم کرنا ہو یا اس کی پریکٹس کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، 2 کام کریں۔ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے پہلے اسے ساکن کریں، پھر اس سے پہلے حمزہ زبر آ یعنی حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں تو مخرج معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس کی ہے تھوڑی سی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔